الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، جو مقاصد دنیا میں نظر انداز کر دیے گئے، جو مقصد حیات تھے اس سے انحراف کیا گیا، تو نتیجہ یہی نکلا کہ انسان کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہوگا. حساب و کتاب اور حساب و کتاب کی صورت میں حقائق سامنے آئیں گے اور انسان پر واضح ہوگا کہ وہ کیا کھویا ہے اور اس نے کیا پایا ہے. اب جس طرح دنیا کی زندگی میں ہمارے اعمال دو نوعیت کے ہیں. اچھا، اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی سے انحراف، دو پوائنٹ یہی ہیں ہمارے اعمال. اللہ کی بندگی میں بھی تنوع ہے. سب سے بنیاد تو اس کی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کا مجموعہ جو اللہ کے احکامات اور فرمودات کی صورت میں ہماری زندگی میں، قرآن کریم میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل میں موجود ہے. ہر پہلو پر ان کی رہنمائی ہے، اور ہر چیز میں جو اللہ کے احکامات اور رہنمائی ہیں ان کو لینا. ایک حالت ہماری یہی ہے دنیا، یعنی انسان کی، اور ایک حالت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی بندگی کی ان شرائط پر اپنے آپ کو پابند قرار نہیں دے چکے ہیں اور انہوں نے یہ قبول نہیں کیا. اور ان کو قرآن کے اصطلاح میں ان سب کے سب کو کافر یا کفار اور ان کے ان اعمال کو کفر کہا جاتا ہے. اور وہ ایک نہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کوئی موت نہیں، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، نعوذ باللہ اللہ نہیں، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نہیں، فلان ہے، یہ ہو. بت پرست، مشرک اور اللہ کی وحدانیت کا منکر، یا اللہ کی ثابت شدہ احکامات میں سے کسی ایک حکم کا منکر، یہ سب ایک لاٹھی سے ہنکے جائیں گے. بھی دوسرے طرح کے لوگ. اب ان لوگوں کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں ان کی کارکردگی مؤثر ہوتی ہے آخرت کی حالات پر اور زندگی، کیونکہ جب آخرت میں حساب و کتاب ہوگا تو کس بات کی، کس چیز کی؟ پھر وہ حساب و کتاب ہوگا ہمارے ان اعمال اور کرتوتوں کا جو ہم نے دنیا میں کر دیے ہیں، چاہے اچھے ہیں، انہیں کی حساب ہوگی. تو
قیامت میں بھی پھر ان کی دو طرح کی حالات. ایک ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ رب العزت کی بندگی کو مقصد زندگی قرار نہیں دی، حالانکہ اس کے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انہیں اتنے سارے وسائل دیے گئے تھے. اللہ کے نبی و رسول اور اللہ کے وحی کے پیغامات ان تک پہنچا دیے گئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. تو کیا ہوگا؟ یتذکر الانسان، پھر قیامت کے دن اسے اپنے غلطیوں کا بہت احساس ہوگا. لیکن وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیا فائدہ دے گا اس کو یہ یاد آنا کہ میں تو اللہ کی وحدانیت کا منکر تھا، میں ظالم تھا، میں مشرک تھا، میں خونخوار تھا، میں غدار تھا، میں خیانت کار تھا. اب کیا فائدہ؟ پھر کیا ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ حسرت برے انداز میں دل سے خون روتا ہوا کہے گا، اے کاش کہ میں اپنی دنیاوی زندگی میں مقدم کر لیتا اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ چیزیں، پہلے سے تیاری کر کے بھیج دیتا تھا آخرت کے لیے. لیکن نہیں کیا یہ کام، تو پھر کیا صورتحال ہوگا اس کے ساتھ؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. نہ تو اس دن اس جیسے عذاب کسی اور کو ملے گا، اور نہ اس جیسے مقید ہونا، پائبند سلاسل اور زنجیر ہونا کسی اور کے لیے ہوگا. جس حد تک، جس شدت اور سختی اور المناک کر میں یہ منکر گرفتار ہوگا، کسی اور کی حالت یہ نہیں ہوگی. اور جس قوت کے ساتھ اور جس مہارت کے ساتھ اس کو پکڑا اور دکڑا جائے گا، کوئی اور بھی اسی طرح نہیں کر سکے گا. یہ کام صرف اللہ کی شان ہوگی. تو نشاندہی ہو گئی ایک طبقے کا کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پائبند نہیں بنایا. ویسے بھی تو کوئی انسان 100% اس حالت پر نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کی سرے سے پائبند نہ ہو. کوئی نفس کے پائبند ہے، کوئی خواہشات کے غلام ہے، کوئی بت کا غلام ہے، کوئی کسی اور بت پرستی جیسے کسی اور عمل کا مرتکب ہے. اللہ کی پرستش اور بندگی میں اپنے آپ کو باندھنے کے بجائے انسان نے یہ کیا تھا کہ اس سے اپنے آپ کو چھڑا کے چھوڑ دیا تھا کھلے میدان میں تمام مصائب اور مصیبتوں کے اندر. تو اس کی یہ حالت ہوگی کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. نہ اس جیسی عذاب کسی اور کو دی جائے گی اور نہ اس جیسے مضبوطی کے ساتھ کسی اور کو باندھا جا سکے گا. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بدترین خصوصی سزائیں آئیں گی اور اسی میں وہ ہمیشہ گرفتار ہو کر رہیں گے. اور بقیہ طبقے کی بات اگلی آیت میں اور اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور دین و دنیا کی سب خیر ہمیں نصیب فرمائے، اور آخرت کی رسوائیوں سے ہم سب کی اور ہمارے والدین اور اساتذہ اور ہمارے ان احباب اور متعلقین کی جن کی مہربانیوں سے اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. اللہ رب العزت سب کی آخرت میں سر بلندی کے اسباب پیدا فرمائے اور سب کو اپنے رحمتوں سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.